بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کریم کے تیسرے جز کی مختصر تفسیر بیان کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم کے اس جز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پوری انسانیت کو کیا پیغام دیا ہے۔ قرآن کریم کے اس تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ سارے انبیاء اور سارے رسول برابر نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بھی درجہ بندی ہے۔ کوئی نبی کسی دوسرے سے افضل ہے، کوئی رسول کسی دوسرے سے افضل ہے، یہ بہت ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور افضل الرسل ہیں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افضلیت قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت دوسرے انبیاء اور رسولوں پر آیا ہے، اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی فضیلت تو تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے اوپر قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کر دی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام انبیاء کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں۔ تو اس آیت کا، اس پارے کا آغاز کچھ اس مضمون سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے مسلمان اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ ایک بہت اہم آیت ہے، اور ہر مسلمان کو اس آیت کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس مال کو وہ اپنے لیے عزیز سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال پوری زندگی میرے کام آئے گا، میرا ساتھ دے گا، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے دی گئی ایک امانت ہے۔ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تم کچھ خرید سکو گے نہ بیچ سکو گے، جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ آج وقت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کا، آج وقت ہے کہ خرچ کر کے، نفقہ اور اللہ کی راہ میں انفاق کر کے، زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کر کے جو گناہ تم نے کیے ہیں ان گناہوں سے خلاصی حاصل کر لو۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے، دوبارہ پھر ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہوں کا علاج یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں صدقہ کرے، تو وہ گناہ جو وہ جان بوجھ کر کرتا ہے انشاءاللہ وہ صدقہ ان گناہوں سے بھی روکے گا، اور ان گناہوں کے لیے تو کفارہ بنے گا ہی بنے گا جو انسان سے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سپارے میں سب سے پہلے صفحے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ عظیم الشان آیت بیان فرمائی ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت کے اندر اللہ کی توحید، اس کا تقدس، اس کا جلال، اس کا جمال، اس کی عظمت مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک مشہور آیت ہے جس کو لوگ ہر عام و خاص جانتا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ آیت تیسرے جز کے بالکل شروع میں بیان کر دی گئی کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ جو چیز ہدایت والی ہے وہ بھی واضح ہے اور جو چیز ہدایت والی نہیں ہے وہ بھی واضح ہے۔ انسان کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ لے لے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہے تو ہدایت کو اختیار کر لے، اور اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہے تو پھر وہ گمراہیوں کے اندر مبتلا رہے، لیکن زبردستی کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کو بہت سے لوگ بڑے غلط طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بہت سے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، جن کے جو لوگ
اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جن کو توفیق نہیں ملی ہے صحیح علم کی، جو قرآن و سنت کے علم سے عاری ہیں اور اپنے آپ کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، یا وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دین کے بارے میں بولنے کا حق ہے، ان لوگوں کو یہ آیت بڑی راس آتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث انہوں نے سیکھ رکھی ہے کہ الدین یسرن، کہ دین بڑا آسان ہے، اور دوسری آیت یہ سیکھ رکھی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے ان آسانیوں کا جن کو ہم سمجھیں کہ یہ آسانی ہے، اور جو ہمارے لیے مشقت اور مصیبت کا باعث ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین بڑا آسان ہے، میرے لیے یہ کام کرنا آسان ہے، میں یہ کروں، اور اس کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہے، لہٰذا وہ اس کو چھوڑ دے۔ تو دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے، وہ بظاہر یہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی یہ سمجھ ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم کو ہرگز اپنی رائے اور ترجمے کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کریم کو ترجمے کی بنیاد پر سمجھنا بھی غلط ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ترجمے سے ہٹ کر کچھ تفسیر بھی پڑھ سکیں، وہ تفسیر جو عوام الناس کے لیے لکھی اور پڑھی جاتی ہے، تو یقیناً آپ قرآن کریم کو سمجھیے، قرآن کریم کو پڑھیے اور قرآن کریم پر عمل کیجیے۔ لیکن اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کی بدولت آپ قرآن کریم کے صحیح کے معنی صحیح انداز میں سمجھ سکیں، تو پھر قرآن کریم میں خدا را اپنی رائے نہ چلائیں، اپنی رائے کا اس کتاب مقدس کو تختہ مشق نہ بنائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے جس طریقے سے یہ کلام اللہ سمجھ میں آ رہا ہے میں اس طریقے سے سمجھوں، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کو اسی طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تیار کردہ صحابہ کی جماعت نے سمجھا، اور پھر صحابہ کے تیار کردہ جو علماء تھے جن کو تابعین ہم کہتے ہیں انہوں نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا۔ اس امت کی ابتدائی 3 صدیوں کے اندر قرآن کریم کو جس طرح سمجھا گیا اسی طریقے سے اگر ہم نے سمجھا تو قرآن کریم کی ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ لے کر آئیں، ہم یہ کوئی نئی تھیوری لے کر آئیں اور سمجھیں کہ ہم نے اس طریقے سے سمجھ لیا کہ جیسے آج تک 1400 سال میں کسی نے نہیں سمجھا، تو اس کو تفسیر بالرائے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن تفسیر بالآثار یعنی احادیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کی جانے والی تفسیر نہیں کہا جا سکتا۔ اور تفسیر بالرائے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کوئی تفسیر کہی یا اپنی رائے سے کوئی معنی بیان کیے، تو یاد رکھے کہ جہنم میں اس کی سیٹ ریزروڈ ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کے بارے میں یہ چیز ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت 258 میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نمرود یہ کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے یہ فرمایا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہ میرے رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ یحیی و یمیت، جو زندگی عطا کرتی ہے اور جو موت عطا کرتی ہے، تو نمرود جو عقل و خرد سے عاری تھا اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کہ انا احیی و امید، کہ میں بھی زندگی عطا کر سکتا ہوں اور میں بھی موت عطا کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے یہ کیا کہ 2 قیدیوں کو بلایا اور ایک کو حکم دیا کہ اس کو مار دیا جائے اور ایک کو حکم دیا کہ اس کو زندہ رکھا جائے، اور یہ کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی یہ بیوقوفی اور حماقت دیکھی تو حضرت ابراہیم نے ایک اور دلیل پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے نکال دے۔ اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، تم ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہو، تم قدرت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تم اس کا الٹا کر کے دکھاؤ، تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ اور میرے رب کے خلاف جا کر دکھاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ شخص مبہوت ہو کر رہ گیا، وہ شخص حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا کہ آخر اس حجت کا اور اس دلیل کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں پیش کیا گیا ہے کہ جس میں وہ ایک بستی سے گزرے، اور ایسی بستی کہ جو بالکل ویران تھی، اجڑی ہوئی تھی، اور جہاں کے مکین مر چکے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آخر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ایسی ویران بستی کو اور اس کے بسنے والوں کو زندہ کریں گے اور اپنی دربار میں حاضر کریں گے روز محشر. تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تعجب انکار کی بنیاد پر نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. ہرگز نہیں. وہ صرف ایک دیکھنا چاہتے تھے مزید اطمینان قلب کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اطمینان قلب اس طریقے سے دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ سبحانہ و تعالی نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد پھر ان کو زندہ کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ کم لبثت، تم کتنے دن اس حالت میں رہے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ لبثت یوما او بعض یوم، شاید میں ایک دن یا ایک سے کچھ زائد دن سویا رہا ہوں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ارشاد فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، تم 100 سال تک تم اس حالت میں رہے ہو. اب یہاں دو نشانیاں دیکھو. ایک نشانی تو یہ ہے کہ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو کہ جس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہی نہیں کہ یہ 100 سال سے رکھا ہوا ہے. اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ جس کی جو گوشت جس کے اوپر سے ختم ہو گیا اور وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن چکا ہے، جو بتا رہا ہے کہ 100 سال سے تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں اور اس کو زندہ کر دیتے ہیں. اور یوں حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام لائیو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ فرمائیں گے. اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے کہ وہ اپنے قلب کے اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرماتے ہیں کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 ہے جس میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا فرما رہے ہیں کہ رب ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ سبحانہ و تعالی حالانکہ علام الغیوب ہے، جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سوال کسی شک کی بنیاد پر نہیں ہے اور العیاذ باللہ کفر کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ سوال اطمینان قلب کی بنیاد پر ہے. لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اولم تؤمن، کیوں ایمان نہیں ہے کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، ایمان میں رکھتا ہوں، ایمان میرے دل کے اندر راسخ ہے، موجود ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے مزید اطمینان قلب ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے مردوں کو زندہ کروں گا. اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا کہ تم 4 پرندے پکڑو اور پھر ان کے بدن کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑیوں پر رکھاؤ، ان کو ذبح کرو اور ان کے مختلف اجزاء مختلف پہاڑیوں کے اوپر رکھاؤ اور اس کے بعد پھر ان کو آواز دو تو وہ اللہ کے حکم سے دوڑے چلے آئیں گے. سارے اجزاء ان کے ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہ دوبارہ ایک جسم اور ایک جان کی شکل اختیار کریں گے اور تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 چیزوں کا اظہار فرمایا. ایک تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہو گیا اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اطمینان قلب کا ذریعہ بھی بن گیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی مردوں کو زندہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 262 میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دراصل ان آیتوں کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تم اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہو. اور جس انسان کو تم اگر کسی غریب کو تم صدقہ دے رہے ہو، خیرات دے رہے ہو، تو یہ اس غریب کے اوپر احسان نہیں ہے. احسان تم نے اپنی ذات کے اوپر کیا ہے، اس غریب کو خرچ دے کر، اس غریب کو صدقہ اور خیرات دے کر تم نے اپنی ذات کے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ اس صدقے اور خیرات کے بدلے تمہارے گناہ دھل گئے، تمہارے درجے کے اندر اضافہ ہو گیا، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس تمہارا اجر محفوظ ہو گیا. تم نے اس شخص کے اوپر احسان نہیں کیا. اور اگر تم احسان جتلاؤ گے تو یاد رکھو تم نے جو صدقہ کیا ہے، جو خیرات کیا ہے،
وہ بالکل اکارت ہو گیا، اس کی کوئی ویلیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، تمہارا خرچ بھی ہوا اور ثواب بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو اور اپنی خیرات کو باطل نہ کرو، صدقہ دو اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس طریقے سے دو کہ تمہیں گویا کہ تم ضرورت مند ہو صدقہ دینے کے، جو شخص تمہارا صدقہ قبول کر رہا ہے تم اس کے احسان مند ہو کہ اس نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، اور اس طریقے سے تمہارا جو درجہ ہے اور رتبہ ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک بڑھ گیا۔ تو ان آیتوں کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر یہ طویل آیتیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 276 کے اندر یہ سود کے بارے میں ایک حکم ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تم صدقہ دو گے تو نہ صرف یہ کہ اس کا ثواب بڑھے گا بلکہ یربی الصدقات، یہ چیز بہت اہم ہے، ہر مسلمان کو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے اور تجربہ ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہاں فرمایا یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا ثواب یقیناً بڑھے گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص نے صدقہ اللہ کی راہ میں دیا تو فزیکلی یعنی جو مال اس کا جو مال و دولت ہے وہ اس کے اندر گروتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتے ہیں، اس کے اندر برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہاں کون سے معنی مراد ہیں؟ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک معنی کی تخصیص نہیں کی کہ یہ والے معنی مراد ہیں، بلکہ مطلق یہ فرمایا کہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب وہ مال و دولت کے اندر برکت کے طریقے سے ہو یا ثواب کے طریقے سے ہو یا دونوں طریقے سے ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر قدرت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں دل سے صدقہ کرتا ہے، دل سے خیرات کرتا ہے، دل سے وہ غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور نیت اس کی خالص ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اجر اللہ نے اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جو اجر اس کو دنیا میں ملتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ہی وہ شخص انسان انشاءاللہ العزیز دیکھ لے گا۔ اور سود کی اللہ رب العزت نے یہ برائی بیان فرمائی کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر سود کے اندر مبتلا ہے تو برکت تو دور کی بات، جو اس کے پاس مال و دولت ہے ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، وہ مال و دولت برکت اس کو کبھی زندگی کے اندر نصیب نہیں ہوتی۔ یہی مطلب ہے سود کو مٹانے کا۔ اس کے بعد ایک آیت جو قرآن کریم کی سب سے طویل سب سے لمبی آیت ہے، آیت 282 282، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض کے معاملات کا ذکر فرمایا ہے کہ کیسے تم ایک دوسرے سے لین دین کرو، کیسے جب معاملات ہوں، ٹرانزیکشنز ہوں، تو چاہیے کہ گواہ بنا لیے جائیں تاکہ کوئی مخاصمت، کوئی جھگڑا، کوئی ڈسپیوٹ نہ کھڑا ہو اور سارے معاملات بحسن خوبی انجام پا جائیں۔ اور اس کے بعد سورت ختم ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر، دعاؤں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک انسان جب یہ سورت ختم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ، اے رب، ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ہم سے جو بھول چوک ہوئی ہے، اے اللہ آپ ہم سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ جو مشقت، جو بوجھ آپ نے ہم سے پہلے والوں پر ڈالا، اے اللہ ہم اس بوجھ اور اس مشقت کے متحمل نہیں ہیں، ہم وہ بوجھ اور مشقت برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہم اس مشقت کو ہم پر نہ ڈالیے۔ اور اس کے بعد دعا فرمائی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے مددگار ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس طریقے سے ان دعاؤں کے ساتھ سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ تو ایک عظیم سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے طویل سورت، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے اندر قرآن کریم کی سب سے طویل آیت بھی ہے۔ یہ سورت یہاں اختتام کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری سورت یا یوں کہہ لیں کہ تیسری سورت سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. اور اس کے بعد اسی سورت کے شروع میں ایک بہت اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. یہ ہے آیت نمبر 7. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے وہ ذات کہ جس نے اے نبی آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کیا. اس قرآن کریم میں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو محکم ہیں اور یہی اصل مقصود کتاب ہیں. قرآن کریم کا اصل مقصود یہی ہے. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. یہاں اللہ نے آیتوں کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، محکم اور متشابہ. محکم تو وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے معنی بالکل واضح ہیں، اور متشابہ وہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں. اب متشابہ بھی 2 طرح کے ہیں. یا تو وہ آیتیں ہیں کہ جن کے معنی انسان کو معلوم ہو ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے معنی بیان فرما دیں، کہ جیسے حروف مقطعات ہیں کہ الف لام میم، الف لام را، طاسیم میم. الفاظ ہیں، حروف ہیں، لیکن انسان ان کے معنی سمجھنے پر قادر نہیں ہے. اور کچھ وہ آیتیں ہیں کہ جو اگر ہم ان کا ترجمہ جوں کا توں لے لیں تو وہ آیتیں قرآن کریم کے جو بنیادی اصول ہیں اس کا ترجمہ ان کے خلاف ہو. مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استوى. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رحمان وہ ذات ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہو گئی، عرش کے اوپر بیٹھ گئی. اب عرش کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر کیسے بیٹھے ہیں؟ کیا اسی طریقے سے بیٹھے ہیں کہ جیسے انسان کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، یا اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت دوسری ہے؟ اس طریقے کی جو آیتیں ہیں یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے. خواہ متشابہات کی پہلی قسم ہو یا دوسری، بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان آیتوں کو جو کا توں پڑھیں، قبول کریں، ان کے اوپر ایمان لائیں اور ان کے معنی کے اندر پڑھنا چھوڑ دیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کے معنی کیا ہیں؟ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے عرش کے اوپر بیٹھتے ہیں، مستوی ہوتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت مشہور جملہ ارشاد فرمایا جو ہمارے عقیدے کا ایک جز ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ الاستواء معلوم، کہ استوا کے جو لغوی معنی ہیں، جو لنگوسٹک میننگ ہیں، وہ بالکل معلوم ہے. آپ ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر کسی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ استوا کے معنی یہ ہیں. والکیف مجہول، لیکن اللہ اپنے عرش کے اوپر کیسے بیٹھے ہیں، کیسے مستوی ہیں، یہ چیز نامعلوم ہے. چونکہ اللہ نے خود اس کو بیان نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کو بیان نہیں فرمایا. والایمان به لازم، لیکن چونکہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے اس لیے اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. یہی حال تمام متشابہ آیات اور احادیث کا ہے کہ اگر ہم ان متشابہ آیات کے معنی اور ان کے مفہوم کے پیچھے پڑھیں تو یہ سوال کرنا بدعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ جس دروازے سے انسان کفر اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. تو ان آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ، یہ جو آیتیں ہیں متشابہات، ان کی تفسیر اور ان کے معنی صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے ہیں. اور جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، یعنی جن کے پاس بہت پختہ علم ہے، علم خداوندی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم تو ان آیتوں کے اوپر ایمان لائے، یہ ساری آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں. محکم آیتیں یعنی جن کے معنی واضح ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جن کے معنی واضح نہ ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے. ہمارا کام تو بحیثیت مسلمان کی یہ ہے کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے اور ہمیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے. اس طریقے سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے بنو اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اور نہ صرف احکام کا انکار کیا بلکہ انبیاء کو قتل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق،
بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جو نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے ہیں. یہاں سے اشارہ بنو اسرائیل ہی کی طرف ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ آیتوں کے بعد اپنی عظمت اور اپنا جلال بیان فرما رہے ہیں. اور ان آیتوں کے اندر یہ ارشاد ہے کہ اے محمد کہیے اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے محمد آپ کہیے کہ اے اللہ آپ مالک الملک ہیں، آپ اس کائنات کے مالک اور پالنہار ہیں. آپ جس کو چاہتے ہیں سلطنت عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں سلطنت لے لیتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں عزت بخشتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں عزت لے لیتے ہیں اور اس کو ذلت میں مبتلا کر دیتے ہیں. آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور آپ ہی ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. آپ ہی ہیں جو دن لے کر آتے ہیں اور آپ ہی ہیں جو رات لے کر آتے ہیں. آپ ہی ہیں کہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. آپ ہی کی وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے اور جو مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے. تو ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کے جلال کا بیان ہے. اس کے بعد حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے آیت نمبر 35 سے، جس میں یہ ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی جب وہ حاملہ تھی کہ جو کچھ بھی میرے یہاں پیدا ہوگا، لڑکا ہو کہ لڑکی، وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں گی. ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا انہوں نے مریم نام رکھا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ فلما وضعتها، جب انہوں نے لڑکی جنی تو وہ یہ فرماتی ہیں کہ ربی انی وضعتها انثى، اے میرا رب میں نے تو ایک لڑکی جن دی. واللہ اعلم بما وضعت، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جنا. لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے نظر مانی تھی اس لیے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ان کو وقف کر دیا اور یوں وہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں آ گئیں. اس کے بعد ایک واقعہ ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے، جہاں وہ رہائش پذیر تھیں، جہاں وہ رہتی تھیں اور ابھی چھوٹی ہی تھیں، تو وہ یہ دیکھتے کہ ان کے پاس رزق ہے اللہ، اور ایسا رزق یعنی ایسا کھانا ہے جو اس سیزن کا نہیں ہے، ایسے فروٹس ہیں، ایسے پھل ہیں جو اس سیزن میں موجود نہیں ہے. آخر ان کے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس رزق دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یا مریم انا لکی ھذا، آخر یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ یہ فرماتی ہے کہ یہ میرے رب کے پاس سے آ رہا ہے اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. تو یہاں سے پھر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو تحریک ملتی ہے، رغبت ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. کہ جب وہ یہ کرامت دیکھتے ہیں حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ جو نبیہ نہیں ہیں، جن کو نبوت نہیں ملی، ان کی کرامت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے. تو حضرت زکریا جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آخر ان کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہیں سنیں گے؟ اور یوں حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرماتے ہیں اولاد کی، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور ان کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ ایک بہت بڑی جماعت ہم مسلمانوں میں ایسی ہے کہ جو اولیاء کی کرامات کا انکار کرتی ہے. یہ انکار نہیں کرتی، کم سے کم ان کے دلوں کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، اور اس شک کے لیے جو آرگیومنٹ ہے، جو دلیل ہے، وہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ آخر یہ اولیاء اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں جو صحابہ سے انجام نہیں ہو پائے، جو انبیاء نے نہیں کیے. بہت سی کرامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آخر ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو آخر اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا کرامات الاولیاء، اولیاء کی یہ کرامتیں لیجٹمیٹ ہیں؟ کیا یہ صحیح ہیں؟
یا صحیح نہیں ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ جو اولیاء کی کرامت کا بالکل انکار کر دیتے ہیں، وہ لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ چیز سراسر غلط ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں کہ نہیں، اس سے کرامت کا صدور نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اولیاء کی کرامت کا آپ مطلقاً انکار کر دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی آیت کے اندر دیکھیے، حضرت مریم علیہ السلام جن کو نبوت نہیں ملی، ان کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے، خود حضرت زکریا علیہ السلام کو جو نبی تھے ان کو حیرت ہوئی کہ یہ رزق تمہیں کہاں سے مل رہا ہے؟ تو حضرت مریم ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خداوند قدوس سے اپنے لیے اولاد کی دعا مانگیں۔ تو جس طریقے سے وہاں یہ ممکن تھا کہ ایک ایسی چیز جو انیوژول ہے، عام طور سے نہیں ہوتی، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو جو نبی نہیں ہے، جبکہ نبی وہاں موجود ہے۔ جب وہاں یہ ممکن ہے تو اس امت کے اندر بھی یہ چیز ممکن ہے۔ تو اس لیے کرامت کا انکار کرنا، بالکل انکار کر دینا، یہ قطعاً غلط ہے۔ قرآن کریم میں ایسی اور بھی جگہیں ہیں کہ جہاں سے اولیاء کی کرامات کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گی تو اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ بہرحال یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 45 میں حضرت مریم علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر ہے کہ جب ملائکہ نے کہا کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی مریم آپ کو ایک پیغمبر کی بشارت دے رہے ہیں کہ جو آپ کے یہاں پیدا ہوگا۔ حضرت مریم کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آخر میرے یہاں کیسے پیدا ہو سکتا ہے، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا جس طرح اللہ نے آدم کو بے ماں اور بے باپ کے پیدا کیا، کہ اللہ کو اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کرے، بلکہ یہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے اگر لوگوں کو یہ چیز مشکل نظر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اور جو ان کے لیے معجزے تھے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مٹی کے ڈھانچے میں نفخ کرتے تھے، یعنی پھونک مارتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر زندگی پیدا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی دیا گیا کہ اگر کسی نابینا کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیریں تو اس کی بینائی آ جائے، کسی مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا چاہیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، لیکن بنو اسرائیل کہ جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا، بنو اسرائیل کے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حکم عدولی کی، بے شمار احکام کا مذاق اڑایا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، لیکن بہرحال وہ یہ نیت کر چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، جس طریقے سے انہوں نے دیگر انبیاء کو قتل کیا۔ لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی جان نثار کر دی، انہی کو حواریین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر انہی آیتوں کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے، تو حواریین کہنے لگے کہ نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں، ہم ساتھ ہیں، اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے اور اس کو محفوظ کرنے میں ہم تعاون دیں گے۔ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چند آیتوں کے بعد آیت نمبر 61 میں نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہے۔ نجران ایک قبیلہ ہے جہاں کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے، مناظرے کی ایک شکل پیدا ہو گئی، لیکن
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سارے سوالوں کا مکمل شافی و کافی جواب دیا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے کہ یہ لوگ ان تمام دلیلوں اور حجتوں کے بعد بھی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اور سمجھانے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو آپ ان کو مباہلے کی دعوت دیجیے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. مباہلے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ کے حکم سے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو میدان میں لے کر نکلو، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو بھی جھوٹا ہے اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو. یہ ایک آخری، یہ لاسٹ ریزورٹ ہے کہ جب ساری دلیلیں بیان کر دی گئیں، ساری حجتیں بیان کر دی گئیں اور ان لوگوں کو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی توفیق ان کے شامل حال نہیں ہے اور اللہ نے ان کے دلوں کو پر مہر لگا دی، تو پھر آخری راستہ یہی رہ گیا کہ وہ مباہلہ کریں. لیکن بہرحال وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں. ہاں، ان کا دماغ ضرور یہ کہتا تھا، لیکن دل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں. اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا. اس کے بعد قرآن کریم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. آیا نمبر 64 میں اللہ نے بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے ہی محبت کے ساتھ اہل کتاب کو دعوت دی کہ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک بات کی طرف، اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ جس طریقے سے تم ایک رب اور ایک معبود کی عبادت کرتے ہو شرک کے خلاف ہو، ایسے ہی ہم بھی ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں اور شرک کے خلاف ہیں. پہلے اس پر متفق ہونے اور اس کے بعد پھر ہم باقی کی باتیں بعد میں کریں. اس آیت سے کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم جب غیر مسلموں کو، خصوصاً اہل کتاب کو دعوت دیں تو جو سملیرٹیز ہیں ہم صرف ان کا ذکر کریں اور جو ڈفرینسز ہیں ہم ان کو پس پش ڈال دیں، اور اس طریقے سے اگر وہ ہماری سملیرٹیز کو مان لیتے ہیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے، اور پھر ہم جو ڈفرینسز ہیں اس کا ذکر بھی نہ کریں. اگر انٹرفیتھ کا مقصد یہ ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے، تو یہ ہرگز غلط ہے. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام صرف ان سملیرٹیز کا نام نہیں ہے کہ جو اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے اندر پائی جاتی ہیں، بلکہ اسلام ان ڈفرینسز کا بھی نام ہے کہ جو اسلام میں تو ہیں لیکن یہودیت اور عیسائیت میں نہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود اس آیت کے ان آیتوں کے بعد ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تمہارے طریقے پر نہیں تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ ایک پکے اور سچے مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے. اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا کہ ہم یہودیت کو قبول نہیں کر سکتے، ہم نصرانیت کو قبول نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز قابل قبول ہے تو وہ اسلام ہے. ہاں، طریقہ کار اس اسلام کی طرف دعوت دینے کا یہ ہے کہ پہلے ہم اس بات کی دعوت دیں کہ جس بات کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے توحید کی دعوت. باقی چیزوں کی دعوت بعد میں دی جائے گی. اس کا ہرگز میں مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف توحید کی دعوت دیں اور باقی چیزوں کو ان سے چھپائیں، اور اگر وہ توحید کو مان لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ وہ اور ہم ایک ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں. ہرگز نہیں. اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان باتوں کے اوپر بھی ایمان لائیں جن باتوں پر وہ پہلے سے ایمان رکھتے تھے، یعنی توحید پر، اور ان باتوں پر بھی ایمان لائیں کہ جو خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر ملتی ہے. دعوت جب ہی مکمل ہو سکتی ہے. ہاں، اس دعوت کو پیش کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اور پھر 24 آیت آگے کی 24 آیتوں تک اہل کتاب اور ان کی خیانتوں، ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی کٹ حجتیوں
اور اس طرح کی ان کی مختلف باتوں کا ذکر ہے. اور پھر آخر پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر سورہ آل عمران آیت نمبر 85 اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو چاہے گا کہ اپنا لے اور پھر اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، ہرگز نہیں. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ ناممکن ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول ہی نہیں ہے. تو جو لوگ انٹرفیتھ ڈائلاگ کرتے ہیں کریں، بڑے شوق سے کریں، لیکن اس طریقے سے کریں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ کا مقصد اگر یہ ہے کہ ہماری بات دوسروں تک پہنچے، بہت اچھی بات ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں، لیکن آدھی بات پہنچائیں اور آدھی نہ پہنچائیں اور یہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے آدھی بات مان لی تو یہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام اسی وقت مکمل ہوگا جب مکمل ان کا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا جب مکمل دین اور مکمل اسلام کے اوپر ان کا یقین ہو. اگر وہ اس یقین کے اندر 0.1% بھی کمی ہے تو ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اس آیت کے اندر یہی پیغام دیا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو اس طریقے سے قرآن کریم کا یہ تیسرا جز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ کہا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.